السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي قال انك لعلى خلق عظیم، والصلاة والسلام على الذي قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔ اما بعد، حضرات، اقوام عالم پر نظر ڈالیے، تاریخ انسانیت کو کھنگال ڈالیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سراپا اخلاق کا مجسم ہے۔ بقول شاعر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزادارے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزادارے، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری کے مصداق۔ گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں مل سکتا اور ہرگز نہیں مل سکتا۔ سامعین باتمکن، خلاق عالم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، خود رسول اللہ کا ارشاد ہے، میں تو اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آقا کے اخلاق تو قرآن ہی قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ حضرات، آخر وہ اخلاق کیا تھے جسے اپنا کر گویا راہزن رہبر بن گئے اور مرد مسیحا بن گئے، اپنی تلوار پر لگے دشمن کے خون کو چاٹ کر اپنے پیاس بجھانے والے عرب کے سخت دل صفاق جنگجو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا درس دے گئے اور کائنات میں معزز و محترم بن گئے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی مثال ملنی بہت مشکل ہے جو مکمل سچائی پر مبنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیا اس قدر غالب تھی جیسے کنواری لڑکیاں حیا میں ڈوبی ہوتی ہے، اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ مجلس صحابہ نے کبھی اپنے پیروں کو ان کی طرف نہ پھیلایا۔ دربار رسالت میں حاتم کی بیٹی صفانہ کو لایا گیا جس کا سر کھلا ہوا تھا، چادر نبوت اس کے سر پر رکھ دی گئی اور فرمایا محمد کافر کی بیٹی کا بھی سر کھلا نہیں دیکھ سکتا، اور آپ نے اس کے والد کے حاتم کی سخاوت کے عوض قبیلے کی تمام عورتوں کو آزاد کر دیا۔ حضرات، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ لے جایا گیا جس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا انہا جنازہ کی یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں، یعنی یہ بھی تو انسان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زاہر بن حزام ایک غریب صحابی وکان رجلا دموما جو خوبصورت نہ تھے، بازار میں سامان بیچ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ نے اپنے سینے کو ان کی پشت سے لگایا، اپنے دست مبارک ان کی آنکھوں پر رکھا اور مزاحم فرمایا میں یشتری هذا العبد، کون میرے اس غلام کو خریدے گا؟ صحابی نے عرض کیا واللہ تجدونی قاصدا، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کی کوئی قیمت نہیں پائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے جواب میں ساری انسانیت کو درس دیا لیکن عید اللہ مستدقاسد کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو بھی کار آمد ہے۔ اخلاق نبوی کے وصیت سمندر کو دیکھیے، وہ قریش مکہ جنہوں نے کل انسانیت کی دھجیاں اڑائی تھی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج انہی کے سردار ابو سفیان دربار رسالت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ یا محمد ان قومک قد ہلکوا، قائد ثانی نے آپ کی قوم قریش کو ہلاک کر دیا۔ فادع اللہ لہم، دعا فرما دیجئے۔ دست نبوت بلا کسی تاخیر دربار الہی میں بھجاتے ہیں۔ الغرض ہمارے نبی نے ساری زندگی خطاکار سے درگزر کیا، ضرورت مند کو قوائیں دی، گالیاں سن کر دعائیں دی، جنہوں نے تیر و تلوار سے زخمی کیا انہی ظالموں کے زخموں پر آپ نے مرہم لگایا، جنہوں نے سینوں میں خنجر گھونپا تھا انہی قاتلوں کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو چشم فلک نے دیکھا اور خدا کی قسم وہ منظر تمہیں ارض میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔
حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس میں دیکھے تو مسلمان بن جائے۔ حضرات اب آپ کے اور میرے سامنے سوال یہ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تمام زاویے، تمام گوشے ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا آج شوہر اپنے رفیق حیات پر، ساس اپنی بہو پر، دیورانی اپنی جیٹھانی پر، مالک اپنے ملازم پر ظلم کر کے ان کی آہیں نہیں لے رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور خدا کا محبوب وہ شخص ہے جو خدا کے کنبے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ الغرض کہاں تک بتایا جائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قاطع ملت و تارک ایمان ہمیں، قاطع ملت و تارک ایمان ہمیں، بانی کسب و ریاض۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی طرف نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔